کہ مجرم لوگ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں جب یہ دیکھیں گے کہ میرے اعضاء میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں تو فرمایا یہ اپنے جسم کے اعضاء سے پوچھیں گے لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو، تم ہمارے خلاف کیوں بولتے ہو؟ ہم نے دنیا میں تمہارے آرام اور سکون کی خاطر ہم نے دنیا کے اندر ساری مشقت برداشت کی، آج ہمارے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو؟ قرآن کہتا ہے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس کے جسم کے اعضاء جواب دیں گے اللہ، وہ اللہ جس کے حکم کے ساتھ آج دنیا کی ہر چیز بول رہی ہے، ہم اس کے حکم کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں۔ دنیا میں اس پر مقدمہ چلتا ہے، اس پر گواہ پیش ہوتے ہیں اور پھر قاضی اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتا ہے، سزا دے دیتا ہے، جیل میں بھیج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نظام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مجرم ہے، جرم کرنے والا، ظالم، باغی، سرکش، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑنے والا، اس کی حکم عدولی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی ایک قانون ہے۔ جس طرح دنیا کی ایک عدالت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بھی ایک عدالت ہے جو قیامت والے دن قائم ہوگی۔ دنیا میں انسان جرم کر کے انکار کر دیتا ہے، اپنے جرم سے مکر جاتا ہے، پھر اس کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے گواہیاں پیش ہوتی ہیں، شہادتیں پیش ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جب عدالت قیامت والے دن لگے گی، اس دن بھی بڑے بڑے جو مجرم ہیں وہ جرم سے انکار کر دیں گے، اور قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ ہمیں تیری قسم ہے ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ فرمایا انظر کیف کذبوا علی انفسہم، میرے محبوب دیکھے یہ مجرم جرم کرنے کے بعد کس طرح جھوٹ بولنے والے ہیں۔ تو قیامت والے دن بھی مجرم لوگ انکار کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے خلاف گواہیاں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جو گواہیاں پیش ہوں گی وہ اتنی پکی ہوں گی، اتنی پختہ ہوں گی کہ کوئی ان گواہیوں کا انکار نہیں کر سکے۔ اللہ ایک گواہی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگی وہ میرا اور آپ کا نامہ اعمال ہے، میں اور آپ جو عمل کر رہے ہیں
وہ عمل اچھا ہے تب، وہ عمل برا ہے تب۔ ایک کتاب کے اندر لکھنے والے اس کو لکھ رہے ہیں اور وہ اتنے عزت والے اور اتنے امانت دار فرشتے ہیں کہ لکھنے کے اندر ذرہ برابر کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ ہماری زبان سے بولا ہوا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں لکھا جا رہا ہے، ہمارے کان جو سن رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھ جو کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس بات کا بیان فرمایا۔ فرمایا کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ فرمایا تمہارے اعمال کی حفاظت ہو رہی ہے، تمہارے اعمال کو محفوظ کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، اور وہ کرامن کاتبین ہے۔ کیا مطلب؟ کرامن بڑی عزت والے ہیں، کاتبین لکھنے والے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ فرمایا دائیں اور بائیں دونوں طرف میرے فرشتے ہیں، اور اس کے منہ سے، انسان کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے وہ لفظ لکھ لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے وہ لکھا جا رہا ہے، بڑے سے بڑا عمل ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور انسان کے سامنے قیامت والے دن اس کا نامہ اعمال پیش کر دیا جائے گا۔ فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ فرمایا قیامت والے دن ہم یہ کتاب اس کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے اور کہیں گے اقرا کتابک، اپنی کتاب کو آپ پڑھ لے، اپنے اعمال کا خود مشاہدہ کر لے اور اپنا حساب خود کر لے۔ اور مجرم انسان جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، قرآن کہتا ہے تعجب کرے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ فرمایا مجرم لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے اور افسوس کے ساتھ کہیں گے یا ویلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ افسوس یہ کیسی عجیب کتاب ہے، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، اس نے نہ کوئی میرا چھوٹے سے چھوٹا عمل چھوڑا ہے،
نہ کوئی بڑے سے بڑا عمل چھوڑا ہے، سارے میرے کیے ہوئے اعمال اس کے اندر موجود ہیں۔ گواہی بڑی مضبوط ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایک گواہی پیش ہوگی، اور وہ گواہی ہوگی زمین کی گواہی۔ زمین جس پر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمین گواہی دے گی قیامت والے دن۔ آدمی دنیا میں کہیں بھی چھپ کے چلا جائے، 7 دروازوں کے اندر بند ہو جائے، لیکن زمین سے نہیں چھوٹ سکتا، زمین پر ہے۔ تو قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ زمین گواہی دے گی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها فاخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اللہ زمین کو زبان دیں گے، زمین بیان کرے گی، بتائے گی زمین۔ پوچھا گیا یہ کون سی خبریں ہیں جو زمین بیان کرے گی؟ فرمایا کہ جو کام انسان نے زمین پر کیا ہے سارے کے سارے بیان کر دے گی اللہ کو۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ زمین بتائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ زمین کی گواہی بھی بڑی مضبوط گواہی ہے۔ اگر کسی نے اس زمین پر اپنے رب کے سامنے سجدہ کیا ہے، یہ زمین تب بھی گواہی دے گی۔ اور اگر اس انسان نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا، یہ زمین پھر بھی گواہی دے گی۔ اس زمین پر نیکی کا کام کیا، یہ زمین پھر بھی گواہی دے گی۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی کا کام کیا، یہ زمین پھر بھی گواہی دے گی۔ اللہ کی عدالت کی گواہیاں بڑی مضبوط۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجرم انسان کے خلاف اس انسان کے جسم کے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں۔ آدمی، مجرم آدمی کہے گا یا اللہ میں تو تب مانوں گا کہ جب میرے جسم کے اعضاء میرے خلاف گواہی دیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی بیان فرمایا۔ فرمایا حتی اذا جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے دربار میں حاضری ہوگی، میری عدالت کے اندر آئیں گے، شہید علیہم سمعهم، ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے، وابصارهم، ان کی آنکھیں ان کے خلاف گواہی دیں گی،
वजुलूदुहुम बिमा कानू यामलून, फरमाया इनके जिस्म की चमड़ियां इनके खिलाफ गवाही देंगी। अल्लाह, आज मैं तो इस बात पर कभी तवज्जो नहीं देता कि मैं अपने कानों से जो सुन रहा हूं, क्या इसको सुनना मेरे लिए जायज है कि नहीं। ये कुरान की आवाज मैं अपने कानों से सुन रहा हूं या मौसीकी गाने बजाने की आवाजें अपने कानों से सुन रहा हूं, मैं इस बात की आज परवाह नहीं करता कि आंखों से मैं अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक देख रहा हूं या अल्लाह के हुक्म के खिलाफ देख रहा हूं, गैर महरम औरतों को देख रहा हूं, नेट के ऊपर फहाशी, बेहयाई, उरियानी और जो है बेहयाई की वीडियो और तस्वीरें देख रहा हूं, या फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी की चीजें देख रहा हूं इन आंखों से। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये काम क़यामत वाले दिन हमारे खिलाफ गवाही देंगे। ए अल्लाह, हमें अता तो तूने किया था, लेकिन इन कानों के साथ ये तेरी नाफरमानी की बातें सुना करता था, झूठ सुना करता था, ग़ीबत सुना करता था और मौसीकी सुना करता था। अल्लाह, हम आंखें अता तो तूने की थी, लेकिन ये हमारे साथ ये नाजायज चीजें देखा करता था। ये कान और आंखें और जिस्म का एक एक उज़्व ये हमारे खिलाफ गवाही देगा अगर हमने दुनिया के अंदर इन आज़ा को अल्लाह की नाफरमानी के अंदर इस्तेमाल किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, ये मुजरिम लोग क़यामत वाले दिन अल्लाह के दरबार में जब ये देखेंगे कि मेरे आज़ा मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, तो फरमाया ये अपने जिस्म के आज़ा से पूछेंगे, लिमा शहिदतुम अलैना, तुम हमारे खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हो, तुम हमारे खिलाफ क्यों बोलते हो। हमने दुनिया में तुम्हारे आराम और सुकून की खातिर हमने दुनिया के अंदर सारी मशक्कत बर्दाश्त की, आज हमारे खिलाफ गवाही क्यों देते हो। कुरान कहता है क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, इसके जिस्म के आज़ा जवाब देंगे, अल्लाह, वो अल्लाह जिसके हुक्म के साथ आज दुनिया की हर चीज बोल रही है, हम उसके हुक्म के साथ गवाही दे रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया की अदालत में झूठी गवाही चल सकती है। अब दुनिया के काजी को, जज को धोखा दे सकते हैं, झूठे गवाह पेश कर सकते हैं और चरम ज़बानी के साथ हम दुनिया के अंदर दुनिया की अदालत में झूठ को सच बना के पेश कर सकते हैं, लेकिन रब काबा की कसम है, अल्लाह ताला की अदालत के अंदर कोई झूठ नहीं चलेगा। वह सारी गवाहियां सच्ची होगी, कोई इनकार नहीं कर सकेगा। और वो जेल जो अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन फैसला सुना दिया, जिस जेल में भेजा, वो जेल कोई दुनिया की जेल की तरह नहीं है। इन्ना जहन्नम काना मिर्सादा, फरमाया वो जहन्नम, वो जो जेल है वो घात लगाए हुए है, इंतजार में है, वो मुजरिमों को सजा देने के लिए तैयार है। इन्ना जहन्नम, वो जेल जो अल्लाह ताला जिस जेल में मुजरिम को भेजेगा, उस जेल का क्या आलम है, वो जेल कैसी है और उस जेल में इस कैदी को किस तरह डाला जाएगा और किस तरह की सजाएं अल्लाह ताला ने वहां पे रखी है। अल्लाह ताला ने जिंदगी रखी तो आइंदा खुतबा में आपके सामने पेश करूंगा।
وآخر دعوانا